سائنس سے تو میں کوئی چیڑ نہیں. میں نے بتایا کہ قرآن حکیم دو علوم کو مانتا ہے, ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے کتاب و سنت, اور دوسرا ایکوائرڈ نالج, دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. قرآن حکیم ان دو علوم کو مانتا ہے, تیسرے کسی علم کو نہیں مانتا. تو قرآن تو خود سائنس کا دائی ہے. تو اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے جو پروفیسر رچرڈ ڈاکنز ہے, اس وقت یعنی ان کی عمر تقریباً سمجھ لیں 80+ ان کی عمر ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں وہ. انہوں نے کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن, یعنی آپ یعنی اردو میں اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ خدا کا خاتمہ, نعوذ باللہ. اور اس کا دعویٰ ہے کہ جو یہ کتاب پڑھے گا نا, تو جب وہ کتاب اپنے ڈیسک کی دراز میں رکھ رہا ہوگا تو خدا کو بھی دراز میں ہی رکھ دے گا, ہمیشہ کے لیے ختم. یہ ایک ڈوگما ہے جو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں. اس کتاب کو میں نے پڑھ کے, آلموسٹ 450 صفحات کی کتاب ہے. چونکہ ہمارے یعنی یہاں پہ بھی پروفیسرز کچھ جو ایتھیسٹ قسم کے ہیں وہ لوگوں کو ریفر کرتے تھے. تو میں نے الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے اس کتاب کے اوپر گرفت کر کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا تھا. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ہو کریٹڈ گاڈ, خدا کو کس نے پیدا کیا, یہ الٹیمیٹ کوسچن تھا اس کا. تو میں نے اس کے اوپر پورا یعنی پوسٹ مارٹم کیا تھا اس کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا. یہ آپ سمجھ لیں ایتھیسٹ دہریہ جو لوگ ہیں منکرین خدا, ان کے لیے ایک بائبل کا درجہ یہ کتاب رکھتی ہے. اور دنیا میں یعنی سب سے زیادہ چھپنے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن. یوٹیوب پہ آپ جائیں تو آپ کو ڈاکنز کے انٹرویوز بھی مل جائیں گے, اور PDF فارم میں یہ کتاب بھی فریلی ڈاؤن لوڈ یعنی کر سکتے ہیں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے الحمدللہ اس کا جواب دیا تھا, اور یہ چیز ثابت کی تھی کہ گاڈ از دا اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے گاڈ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں دی جا سکتی کہ یہ سارے کے سارے معاملات خود بخود ہو رہے ہیں. تو میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. علمی پوائنٹ نمبر 3 وہ ہے میرے بھائیوں, قرآن حکیم جن سائنسی حقائق کو بیان کرتا ہے وہ کامن پبلک سے ریلیٹڈ ہے, جو ہر انسان کی آبزرویشن میں آتے ہیں. آج تھوڑا سائنس کی ترقی کی وجہ سے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول بڑھ گیا. یہ 100 سال نکال دیں آپ, اس سے پہلے کہ آپ 1300-1400 سال دیکھیں, یا اس سے پہلے بھی ہزاروں سال کی انسانی تاریخ, تو جو کامن پبلک کو اپیل کرنے والے فزیکل فینومینا ہے, قرآن حکیم ان کو بنیادی طور پہ ایڈریس کرتا ہے. کیونکہ اگر ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں ان 50-60 سالوں کو یا 100 سالوں کو دیکھیں تو یہ تو نیگلیجیبل ہے. ہو سکتا ہے اگلے 100 سال میں یا 500 سال میں قیامت قائم ہو جائے. تو پھر ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر, یا اگر لاکھوں سال کی بھی ہو, ان 500-600 سال کی کیا اہمیت ہے؟ اکثریت تو اس کے ساتھ ایڈریس کر رہی ہے نا. اس لیے قرآن حکیم کامن پبلک کے جو فزیکل فینومینا آف نیچر, جو سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے ان کو اس کی طرف بلاتا ہے. مثال کے طور پر آسمان سے بارش کا برسنا, اور اس بارش سے مردہ زمین میں سے اناج کا اگنا. اسی طریقے سے بادلوں اور ہواؤں کا چلنا. اسی طریقے سے ایک طرح کے پانی سے مختلف درختوں کو سیراب کرنے کے بعد مختلف پھلوں کا پروڈیوس ہونا, اور ہر پھل کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہونا. یہ وہ چیزیں جو قرآن ایڈریس کرتا ہے. اسی طریقے سے پہاڑوں کی پیدائش اور اس کا مقصد, زمین میں جانداروں کا پھیلا دینا 2 ملین سپیشیز کا, ہواؤں میں پرندوں کا اڑنا, سمندروں میں کشتیوں کا چلنا, اور سی فوڈ کی تلاش کرنا. یہ وہ سارے فزیکل فینومینا جو قرآن حکیم میں درجنوں دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر انسان کی کریشن, انسان کیسے بنتا ہے, اور اس کے اعضاء, آنکھیں, کان, عقل, دل, یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ایمفسائز کرتا ہے. سائنس, یہ ساری قدرت کی سائنس. تو یہ بنیادی ٹاپک. اب وہ میں ان کے اوپر آیات کوٹ کروں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. میں آپ کو قرآن حکیم کی ٹاپ آف لسٹ 5 صورتیں بتا دیتا ہوں. اس حوالے سے قرآن حکیم میں جو سمجھ لیں ذروۂ سنام ہے نا, اللہ کی قدرت کے مظاہر کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ جو صورت ہے, اگر کوئی پڑھنا چاہے, وہ ہے سورۃ النحل. چیپٹر نمبر 16 ہے قرآن کا, 16 نمبر صورت ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ روم ہے, صورت نمبر ہے 30 قرآن حکیم میں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں آپ کو کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی. تیسرے نمبر پر سورہ الرحمن ہے, صورت نمبر 55.
چوتھے نمبر پر سورۃ الواقعہ ہے، سورت نمبر 56، اور پانچویں نمبر پر سورہ قاف ہے، 2 نقطوں والا قاف، سورت نمبر ہے 50، پارہ نمبر 26 میں، جس کے اوپر میرا پورا لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 61، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت حق، وہ میں نے اس پوری سورت کو کور کیا تھا، سورہ قاف سورت نمبر 50 کو پارہ نمبر 26 میں۔ میرے بھائیو، لیکن آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، آج 30 ستمبر 2018 ہے، 19 محرم الحرام 1440 ہجری، آج سائنس کی وجہ سے انسانوں کا جو اس کائنات کو دیکھنے کا ویو ہے وہ بہت براڈ ہو چکا ہے۔ ٹیلیسکوپس کے ذریعے آپ نے لاکھوں کلومیٹر دور دیکھنا شروع کر دیا، اور الیکٹرانک مائکروسکوپ کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ لہذا آج کے یہ 100 سال اگر دیکھے جائیں، یعنی پوری انسانی ترقی ایک پلڑے میں ہے، اور یہ 100 سال کی ترقی ایک پلڑے میں ہے۔ آج کے اعتبار سے سائنس نے ہمارا ویژن مزید کلیئر کر دیا ہے، اور ہمیں مزید یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ لائف کتنی کمپلیکس ہے، یہ بنانے سے نہیں بن سکتی تو بغیر بنائے کیسے بنے گی؟ ہم سب مل کے بھی، تمام جنوں ان سارے انٹلیکچوئلز مل کے بھی، ان کے سامنے اگر ایک انڈا توڑ کے رکھ دیا جائے، اس انڈے میں سے چوزا نہیں بنا سکتے۔ انڈا بنانے کو نہیں ہم کہہ رہے، اللہ کا بنایا ہوا انڈا وہ توڑ کے اس لیس دار مادے سے کوئی ایک چونچ بنا کے بتا دے۔ اسی لیے بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس۔ نان لیونگ تھنگس سے زندہ مرغی نے ہی انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا بننا ہے، درخت کے پھول میں سے ہی بیج گرنا ہے، اسی بیج میں سے درخت بن سکتا ہے، بیج کوئی بنا نہیں سکتا۔ اب یہ میں اور طرف چل پڑوں گا اگر میں صرف بیج کے اوپر یا انڈے کے اوپر ڈسکشن کروں، میں اس کو یہاں پر چھوڑتا ہوں تاکہ میں یعنی ساری گفتگو کو لمیٹڈ ٹائم کے اندر کور کر سکوں۔ تو لہٰذا آج جو انسان آبزرو کر رہا ہے چیزوں کو، یہ آج سے پہلے نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ آبزرویشن نے خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس کی قدرتوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ مزید آشکار کر دی انسان کے اوپر، مزید ڈسکوری سے۔ ان ڈسکوری سے آپ کیا کر لیں گے؟ اگر کسی شخص نے یہ چیز دریافت کر لی ہے، یعنی ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ بھی لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ تو سورج تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ سورۃ الکہف میں آتا ہے نا کہ وہ ذوالقرنین بادشاہ نے جو ہے کیچڑ میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ کافر اعتراض کرتے ہیں کیچڑ میں تو نہیں جاتا۔ تو سر آج آپ نیو یارک ٹائم بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ، تو کیا امریکہ کو آج تک نہیں پتا چلا کہ سن تو رائز ہوتا ہی نہیں ہے، سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے؟ وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تو قرآن بھی تو لٹریچر کی بک ہے نا، لٹریچر میں بات کرے گی۔ تو یہ زمین و آسمان کی جو یعنی پیدائش والا معاملہ ہے، کریشن آف یونیورس ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آج جس طرح سامنے آئی ہیں ان سے ایک سٹیپ بھی ضرور طے ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ پتا چلا کہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس قانون کے پتہ چلنے سے کیا اس قانون نے سورج کو بنایا ہے؟ یہ قانون جو ہے یہ یعنی کریٹر آف سن تو نہیں ہے نا، اس سے آپ کو صرف اس کے بارے میں حیات کا پتہ چل گیا۔ اگر ہمارے پرکھوں کو نہیں پتا تھا کہ انڈا کیسے مرغی کے پیٹ میں بنتا ہے، اور آج ہم نے دریافت کر لیا کہ کس کس طریقے سے بن کے وہ کیسے باہر نکلتا ہے، تو اس پروسیجر کے پتہ چلنے سے کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس پروسیجر نے انڈے کو بنایا؟ نہیں، یہ تو یہ ایکسپلینیشن ہے اس کے بننے کے طریقے کی۔ اس کو بنا رہا کون ہے؟ وہ تمام راستوں سے گزارتا کون ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انڈا ہی بن کے نکلے گا؟ یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ اس کے اوپر سائنس پھر کہتے تھے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ سائنس نے اپنی عاجزی تسلیم کر لی ہے، وہ میں انشاءاللہ آخری پوائنٹ میں بتاؤں گا۔ تو وہ جو ہندو بھائی نے اعتراض کیا تھا وہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 30 پارہ نمبر 17 کے اندر جو پہلا ان کا اعتراض تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا؟ لفظی ترجمہ تو یہ بنے گا، با محاورہ ترجمہ ہوگا کیا کافروں نے نہیں جانا، ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی؟ ان السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین، یعنی سارے آسمان اور زمین، کانتا رتقن،
یہ آپس میں گندے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے. ففتقناہما، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون، کیا اب بھی ایمان نہ لاؤ گے؟ اس آیت کو اس ہندو نے کوٹ کیا، اس نے کہا یہ جو قرآن دعویٰ کر رہے کہ تم نے نہیں دیکھا، تو کہہ رہا ہم نے واقعی نہیں دیکھا، ہمارے سامنے تو زمین و آسمان پھٹ کے جدا نہیں ہوئے. اور اس نے اگلا سوال کیا، کیا مسلمانوں نے یہ منظر دیکھا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ منظر دیکھا ہوا ہے؟ تو میرے بھائی کہاں مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے؟ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے علم میں یہ زمین و آسمان کی کریشن جو نظر آ رہی ہے، یہ کیا اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو فزیکل واقعہ پرفارم ہوا تھا وہ کسی نے دیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ قرآن حکیم خود ہی اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے. سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 میں آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک اللہ تعالیٰ خود ترتیب بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، آسمانوں کو پیدا کیا، پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے ریسورسز رکھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی. یہ ساری ترتیب تو خود قرآن بتا رہا ہے سورہ فصلت سورہ حامیم السجدہ کے اندر کہ کریشن آف یونیورس کے بعد انسان پیدا ہوا ہے. تو ظاہر ہے پھر یہ سوال ہی انویلڈ ہو جائے گا کہ انسان سے یہ پوچھا جائے کہ تو نے کریشن آف یونیورس دیکھی ہے. تو یہ ہے کہ کریشن آف یونیورس جو ہو چکی، وہ جو تم نے دیکھی اس کے ذریعے اس کے کریٹر کو پہچانا، یہ کہنے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست آیت ہے، یہ سارے کے سارے معاملے کو کھول کے بیان کرے گی کہ قرآن حکیم کو آپ نے لٹریچر کی زبان میں سمجھنا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ ڈیپ تھنکنگ کرو قرآن پر. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تم اس میں بہت اختلاف پاتے. پہلے صفحے پہ اور بات ہوئی ہے، جا کے 50ویں صفحے پہ اور بات ہوئی ہوتی. انسان تو بھول جاتا ہے پہلے کیا کہہ کے آیا تھا. پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور 50ویں صفحے پہ جا کے یا علی مدد بھی لکھا ہوا ہوتا. تو یہ تو نہیں ہوگا. قرآن میں اگر شروع میں ہوا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت، اسی سے مدد مانگنی ہے، ظاہر یہ اسباب نہیں، وہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ اللہ نے چیزوں کو جوڑا ہے. غائب میں مدد، دعا کے لیے پکارنا، تو آخری صفحے تک اللہ ہی کو پکارنا ہوگا دعا میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تدبر کرو. اس کی سچائی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا نا تو اس کی آیات آپس میں ٹکرا رہی ہوتی، بہت اختلاف ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. آپ کو بظاہر ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب آپ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، ساری آیات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے. کیوں؟ قرآن بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہے مختلف انداز میں. اور پارہ نمبر 28 کے اندر جا کے تو بڑا کلیئر کٹ آیا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کرتے ہو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے. یعنی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو جب اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے قول و فعل میں بھی تضاد نہیں ہوگا. قرآن اللہ کا قول ہے اور یہ پوری یونیورس اللہ کا فعل ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس ابھی اس لیول تک نہ پہنچی، اس کو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہوگی. ہائپوتھیسس کے خلاف ہو سکتی ہے کیونکہ سائنس نے کئی دفعہ یو ٹرن بھی لیا. تو ہائپوتھیسس الگ چیز ہے. اسٹیبلش سائنس جو فیکٹس ہے، فیکٹ آف کریشن ہے، جو اسٹیبلش ہو چکی بھی ہے، اس کے خلاف کبھی بھی قرآن حکیم کی کوئی آیت نہیں ہوگی. تو یہ قرآن حکیم میں یعنی غور و تفکر کرنا چاہیے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا پھر یہ اختلافات ہوتے. اب دنیاوی طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں یہ اناؤنسمنٹ دوں کہ ڈاک خانے میں، پوسٹ آفس میں روزانہ صبح 9 سے 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں، بجلی کے، گیس کے، ٹیلی فون کے. آپ اتوار والے دن، سنڈے والے دن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ڈاک خانہ بند ہے، اور آپ آگے مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ جی علی بھائی آپ نے یہ بات کہی تھی کہ 9 سے 5 تک بل جمع ہوتے ہیں، وہ تو ڈاک خانہ بند تھا، تو آپ جھوٹے نکلے. کیا میری یہ سٹیٹمنٹ بظاہر رانگ ہونے کے اوپر مجھے جھوٹا ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے؟ میں کہوں گا کہ میرے بھائی یہ تو اسٹیبلش فیکٹ تھا کہ اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے،
تو جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ 9 سے 5 تو اس کا مطلب امپلائڈ تھا اس کے اندر کہ ادر دین سنڈے، کیونکہ سنڈے والا فیکٹ تو اسٹیبلش ہے. قرآن جگہ جگہ اب یہ فیکٹ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ کریشن آف یونیورس انسان کی کریشن سے پہلے ہوئی ہے. تو اب جب قرآن ہی یہ بات کرے گا کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کیا، تو یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوگا کہ فزیکل یہ منظر دیکھا، وہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ یہ ہماری قدرت ہے کہ الٹیمیٹلی جو کائنات تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہماری قدرت کا منظر ہے، اسے دیکھو اور خدا تک پہنچو. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے کافر اکثر کوٹ کر دیتے ہیں سورہ التوبہ کی آیت کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. حالانکہ پورا کانٹیکسٹ بیان ہو رہا ہے. ایک پیس ٹریٹی ہوا تھا کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، امن کا معاہدہ ہوا تھا، اور اس میں یہ چیز طے پائی تھی کہ جو یہ معاہدہ توڑے گا پھر دوسرے فریق کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے. وہ کافروں نے معاہدہ توڑ دیا تو قرآن پاک میں آیا کہ اب انہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا ہے، لہٰذا جو یہ عہد شکنی کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے. تو وہ صرف ایک جملہ اٹھا لیتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کافر نظر آئے اس کو قتل کر دو. نعوذ باللہ. قرآن یعنی اسلام تو نام ہی پیس کا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پیس، امن. ٹو ایکوائر پیس بائی سبمٹنگ یور ول ٹو اللہ، اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا، سر تسلیم خم کرنا، اس کو بھی اسلام کہتے ہیں. اور امن کا حصول، اسے بھی اسلام کہتے ہیں. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، پورا مقدمہ دیکھنا چاہیے. لہٰذا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 پہ جو اس ہندو بھائی کا اعتراض تھا میں نے وہ پورا کھول کے بیان کر دیا کہ وہ ان کے سمجھنے میں فرق لگا ہے. اور اگر وہ مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیتے تو انہوں نے تو ترجمہ کیا کیا کافروں نے نہیں جانا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے. یرو کا ترجمہ انہوں نے با محاورہ کر دیا تو ان کو یہ پرابلم کلیئر ہو جاتی. اور اس سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 پہ تو میں نے پہلے گھنٹوں بول کے لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں کہ یہ وہ فیکٹس ہیں دو سائنٹیفک جو 20ویں اور 21ویں صدی میں آ کے اسٹیبلش ہوئے ہیں، جو اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، کریشن آف یونیورس ایک بگ بینگ کے ذریعے ہوئی ہے. اور نمبر 2، تمام لیونگ تھنگس پانی سے بنائی گئی ہیں. یہ الگ سے بھی میرا اس کے اوپر لیکچر موجود ہے، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیوں، چونکہ یہ 100 سالوں میں سائنس نے ترقی کی ہے، لہٰذا قرآن حکیم نے آلریڈی اس چیز کو بھی کاؤنٹر کیا ہوا ہے. اس کے اندر ہزاروں لاکھوں سال کی انسانی تاریخ میں تو قرآن حکیم کے وہ فیکٹس کافی ہیں جو بیان کیے ہیں، وہ آج کے لوگوں کے لیے بھی کافی ہیں، لیکن آج سائنس نے مزید اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اس حوالے سے قرآن حکیم میں بڑی کرٹیکل آیت ہے سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں. اس کی آیت نمبر ہے 41، سورت نمبر 41 آیت نمبر 53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم لوگوں کو ان آفاق میں، زمین و آسمان میں اور ان کی جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ الحق ہے. قرآن پرپسفل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ جن فیکٹس کی بات کرتی ہے وہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم ان قریب ان کافروں کو زمین و آسمان میں، ان کی اپنی جانوں میں ایسے فیکٹس دکھا دیں گے. تو آج دکھا دیے نا کہ چیخ اٹھیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اس زمانے میں جو بات کرتا ہے وہ آ کے 21ویں صدی کے اندر، 20ویں صدی کے اندر اسٹیبلش ہو رہی ہے سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے. اور میں یہ کہتا ہوں شکر ہے، یہ کئی فیکٹس تو کافروں نے کیے ہیں تاکہ کوئی یہ بھی نہیں شک کر سکتا کہ مسلمانوں نے خود ہی بنا دیا بگ بینگ کا مسئلہ. ویسے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ سائنس از اے کامن ریلیجن. دین کی بات نہیں ہو رہی، مذہب کی بات ہو رہی ہے. سائنس از اے کامن ریلیجن یا کامن اسکول آف تھاٹ امنگ دا ہول ہیومینٹی. سائنس کے اوپر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے. سائنس میں یونان کے لوگوں نے بھی بہت کام کیا جو دیوتاؤں کے ماننے والے تھے، بتوں کے آگے جھکنے والے. سائنس کے اوپر مسلمانوں نے تو بہت بڑی کنٹریبیوشن کی، اس کو ایپیکس تک پہنچایا. میتھمیٹکس کی فیلڈ ہو، بیالوجی کی فیلڈ ہو، کیمسٹری کی فیلڈ ہو. سائنس کے اوپر کرسچنس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آئنسٹائن کرسچن تھا، جو نیوٹن. اس طریقے سے ایتھیسٹ جو لوگ ہیں ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے. یہ کسی کی یعنی میراث نہیں ہے کسی ایک مذہب کی. سائنس کامن ریلیجن ہے، کامن مذہب ہے، کامن اسکول آف تھاٹ ہے. لہذا کوئی اس کو کیش کروانے کی کوشش نہ کرے.